جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ خداوند فرماتا ہے میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے، اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ کیسی خدا کی مہربانی ہے یہ مجھ پر کہ میں آپ کو یاد دلا سکتا ہوں خدا کے بارے میں، آپ کو یاد دلا سکتا ہوں کہ خدا نے کس طرح اپنا پیار، اپنی دیا، اپنا ترس ظاہر کیا ہے۔ اس کے پیار کی ضرورت کس کو نہیں ہے، اور کون ہے جو اس کے ترس کا محتاج نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے آج جو کچھ آپ سنیں گے اس سے دل کو تسلی ملے گی، اور میری دعا یہ ہے کہ آپ کو یہ یقین آ جائے کہ وہ آپ کی طرف پیار سے دیکھ رہا ہے، اور وہ آپ کی آتما کو اپنا پیار پلانا چاہتا ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، خدا کا شکر ہو کہ ہم اس وقت اس کی آواز سن سکتے ہیں جس میں پیار ہے، جس میں دیا ہے، جس میں ہمارے لیے ترس ہے، اور جس نے اپنا ہاتھ ہماری طرف بڑھا کر کہا ہے بیٹا میرے پاس آ، بیٹی میرے پاس آیا، میرے پاس تیرے لیے دیا ہے، میرے دل میں تیرے لیے پیار ہے، میں تجھے بچا بھی لوں گا، تجھے بدل بھی دوں گا، اور تجھے برکت بھی دوں گا۔ یہ ہے انجیل، یہ ہے خدا کا پیار جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوا ہے۔ اس کے بارے میں ایسا لکھا ہے، کلام مجسم ہوا، یہی شبد جس کے ذریعے سے ہمیں خدا کا پتہ چلا ہے۔ اس نے کلام کیا، انسان سے بات کی ہے، تب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ خدا ہے، اور یہ پتہ لگا ہے کہ خدا کیسا ہے، اور یہ پتہ چلا ہے کہ خدا چاہتا کیا ہے، کہ ہم کس قسم کے انسان ہوں، کس قسم کے لوگ ہوں۔ یہ پتہ چلا ہے جب اس نے کلام کیا ہے، اسے شریعت کہتے ہیں۔ لیکن انسان اپنی سرشت کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، اپنے اندر اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ جو کچھ خدا مجھ سے چاہتا وہ مجھ سے ہوتا نہیں۔
اچھی لگتی ہے بات، میں کوشش کرتا ہوں، میں سب کچھ کرتی ہوں، بات نہیں بنتی۔ اسی لیے خدا کے بندوں نے رو رو کے خدا کے حضور یہ کہا، ہائے میں کیسا کم بخت انسان ہوں، جو کچھ میں چاہتا ہوں کہ کروں وہ کر نہیں سکتا، اور جو کچھ میں نہیں چاہتا کہ کروں وہ ہو جاتا۔ کیا کروں؟ حکم تو اچھا ہے، حکم سے تو مجھے پتا چل گیا کہ تو ہے کیسا اور مجھے کیسا ہونا چاہیے، لیکن اب کیا کروں؟ میں گناہگار انسان کہاں جاؤں؟ یہ ہے رونا انسان کا، یہ ہے انسان کی آتما جو خدا کے حضور روتی اور تڑپتی اور کہتی ہے میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ کسے پکاروں؟ اگر تو گناہوں کی سزا دے تو آئے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ یہ خدا کے بندے داؤد نے کہا ہے۔ حساب کے دن کیا ہوگا؟ خدا کے بندے یاد کر کر کے ڈرتے اور کانپتے اور روتے ہیں۔ ان کے لیے لکھا ہے، کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا، یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا، جو میرے بعد آتا ہے، جو مجھ سے مقدم ٹھہرا، جو مجھ سے پہلے تھا، کیونکہ اسی کی معموری نے ہم سب نے پایا، اسی کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ شریعت خدا کا حکم ہے، پاک ہے، اس سے پتہ لگتا کہ خدا کیسا پاک ہے، پوتر ہے۔ جو کہتا ہے کہ انسان کو سچ بولنا چاہیے، وہ اس لیے کہتا کیونکہ وہ سچ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رحم کرنا چاہیے، اس لیے کہتا کیونکہ وہ رحیم ہے۔ ہم سے یہ امید رکھتا ہے، حکم دیا ہے کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو، اس لیے حکم دیا کیونکہ وہ خود محبت ہے۔ جو کچھ وہ ہے وہ اس نے شریعت میں ظاہر کیا ہے، لیکن جو اس کی شریعت پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس کا حکم ماننے کے لیے فیصلہ کرتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، چلتے چلتے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جیسا وہ ہے ویسا میں نہیں ہوں، پھر وہ روتے ہیں اس کے سامنے، پھر وہ کہتے ہیں میں کیا کروں، میں کیسے چھوڑوں، اس بدی سے کیسے چھوٹوں، اپنے آپ کو کیسے بدلوں، میں دوسروں کو دھوکہ دیتے دیتے تھک گیا، بات بڑی اچھی کرتا ہوں، خیالات میرے گندے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے کام بڑے اچھے کرتا ہوں، لوگ کہتے میں راست باز ہوں، لیکن تو میرے خیالوں کو جانتا ہے، تو میرے دل کو جانتا ہے، میں اس کو کیسے بدلوں، کہاں جاؤں؟ یہ ہے رونا۔ ایماندار لوگ جانتے ہیں کہ یہ رونا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو شراب میں پھنس گئے، بیچارے چھوٹنا چاہتے ہیں، روتے ہو۔ میری ان سے ملاقات ہوتی ہے، میں ان کو گلے سے لگاتا ہوں، پیار کرتا ہوں، میں کہتا ہوں پیارے بھائی تو اپنے آپ کو حقیر مت جان، تو یہ نہ سوچ کہ تجھے کوئی بدل نہیں سکتا۔ کتنے ہیں جو بدل گئے ہیں، خدا کا شکر ہو ان کے لیے، اور جو بچے ہوئے ہیں انہیں ڈرتے اور کانپتے ہوئے شکر کرنا چاہیے، شکر ہے تو نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا، شکر ہے تو نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا۔ لیکن خداوند ان کو یہ بھی دکھا دیتا، اور یہ بدی اور یہ گھمنڈ اور یہ ناراضگی، تب انسان روتا، ہائے ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیسا کم بخت انسان ہوں۔ خدا کا بندہ داؤد خدا کے حضور روتا ہے اور کہتا ہے میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ ایسوں کے لیے خدا کا انتظام ہے، جس نے شریعت بخشی ہے اس نے اپنی محبت بھی ظاہر کی ہے، اسے فضل کہتے ہیں۔ جو ہمارا حق نہیں ہے جب وہ ہمیں دے تو اسے فضل کہتے ہیں۔ فضل کمائی نہیں ہوتی، میں نے بڑی نیکی کی تھی اس لیے وہ مجھ پر فضل کرے گا، میں نے بہت دان کیے ہیں تو وہ مجھ پر دیا کرے گا، یہ فضل نہیں ہے۔
یہ انوگرہ نہیں ہے. انوگرہ تو یہ ہے کہ میں نے اتنے برے کام کیے تھے, مجھے سزا ملنی چاہیے, اور اس کو کہہ کہ سزا تیری میں لے لیتا ہوں, میں تجھے اپنی دیا دے رہا ہوں. وہ ظاہر ہوا خداوند یسوع مسیح میں. جنہیں تجربہ ہوا ہے اور جنہوں نے اپنے گناہ کو محسوس کر کے کہ میں گناہ گار ہوں, میں بچ نہیں سکتا, میں کہاں جاؤں گا یہاں سے, دنیا سے جانے کے بعد حساب کے دن میرا کیا ہوگا, جب وہ گھبرا کے ڈھونڈتے ہیں تو خدا ان کی رہنمائی کرتا ہے. اور جنہیں خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے کا تجربہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں تو میرے لیے آیا ہے, تیرا شکر ہو, تو میرے لیے آیا ہے, مجھے تیری ضرورت تھی. انہیں تجربہ ہوتا ہے کئی باتوں کا. ان کا ذکر خدا کے بندے داؤد نے کیا ہے. میں آپ کو سناتا ہوں. 103 زبور ہے اور اس کی 13ویں آیت دیکھو, یہ لکھا ہے, وہ ہماری سرشت سے واقف ہے. جس نے شریعت بخشی ہے اسے ہماری سرشت کا بھی پتا ہے, اس کو یہ بھی پتا ہماری طبیعت کیسی ہے, ہماری ذات کیسی, ہم اپنی ذات سے گناہ گار ہیں. سانپ اگر کسی کو نہ بھی کاٹے تو بھی زہریلا ہے. کتنے گناہ ہیں جو آپ نے نہیں کیے, میں نے نہیں کیے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ گار نہیں ہیں. کئی دفعہ اس لیے نہیں وہ گناہ کر سکے کیونکہ موقع نہیں ملا. اور جب انسان کے پاس دولت ہو اور پیسہ ہو اور موقع ہو تو وہ گر جاتا ہے. خدا کو ہماری سرشت کا پتہ ہے, ہماری فطرت کا معلوم ہے, اس کو پتہ ہم ہیں کیسے, اس کو وہ ہماری سرشت سے واقف ہے. اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں. ان کے لیے لکھا ہے 13ویں آیت میں, جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو سے ڈرتے ترس کھاتا ہے. جب لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کے یہ کہتے ہیں, آئے خداوند یسوع تو خدا کی طرف سے گناہ گاروں کو بچانے کے لیے آیا ہے, میں گناہ گار انسان ہوں. جب انہیں اس کے پاس اس کے چرنوں میں آ کے یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ تو مجھ پر دیا کر, تو لکھا جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ویسے ہی خداوند ان پر جو اسے ڈرتے ترس کھاتا. ڈرتے اور کانپتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں لوگ, ڈرتے اور کانپتے ہوئے آتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے پاس. جس نے کبھی بھی خداوند یسوع مسیح کے کا دیدار حاصل کیا, ان پر ظاہر ہوا ہے, ان سے پوچھو کانپ گئے ہیں, ڈر رہے ہیں, چھپ رہے ہیں, اور وہ آ کے ان کو گلے سے لگا کے کہتا ہے مت ڈر, میں تیرے لیے آیا ہوں, میں تیرے پاس آیا ہوں. جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اسے ڈرتے ترس کھاتا ہے. کیسا مبارک ہے وہ انسان جو اس وقت ڈر رہا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے کہ کیا ہوگا, وہ بچ جائے گا. اور ڈر کے بجائے جس آدمی کے اندر گھمنڈ ہے, فخر ہے, کسی اور چیز پر فخر ہے, اپنی راست بازی اور نیکی کا سہارا ہے, خدا اس پر رحم کرے. کاش کہ وہ جلد اس بات کو پہچان لے کہ میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا, میری نیکی میری بدکاریوں کو خدا کی نظر سے چھپا نہیں سکے گی. میں دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہوں, خدا کو نہیں. جو یسوع مسیح کے پاس آئے سب سے پہلے ترس کا تجربہ ہوا, دیا کا تجربہ ہوا. اتنی بڑی دیا, ایسا ترس کہ جس کے گلے میں بلائیں لپٹی ہوئی تھیں, اس نے اس کی گلے پر سے بلائیں اتار دیں اور اسے اپنے گلے لگا لیا ہے. سب نے گناہگار کو نظروں سے جب گرا دیا, تو نے مسیح مہرباں اپنے گلے لگا لیا. اسی کو تو انجیل کہتے ہیں. یہی تو ہے وہ خدا کا فضل جو ظاہر ہوا ہے, جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے, جو پکار کے کہہ رہا ہے تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. جو اس کے پاس آتے ہیں انہیں اسے ترس کا تجربہ ہوتا ہے. جو اس کے پاس آتے ہیں انہیں تقدیس کا تجربہ. تقدیس کہتے ہیں دھویا جانا, پاکیزگی. قدوس جیسے خدا قدوس ہے, اسی سے یہ لفظ ہے تقدیس. وہ جو پوتر ہے وہ دھو دیتا ہے. کوئی گا رہا تھا میرا من دھو دینا, پربھو بنتی کروں بار بار.
منت کر رہا ہوں مجھے دھو دے اندر سے، کھال دھو لیتا ہوں میں پانی سے، چال تو دھو دے اپنی دیا سے۔ پیارے بھائی، جو خدا یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، پیاری بہن، اس کی دیا کا بھی ان کو انوبھو ہوتا ہے، اس کی دیا ملتی ہے۔ اتنا پیار میرے لیے، میرے لیے اتنا پیار، اتنی دیا، مجھے گلے سے لگا لیا تو نے، مجھے تو سب نے گلے سے اتار کے پھینک دیا تھا، کوئی مجھے منہ نہیں لگاتا تھا، اور تو مجھے چوم رہا ہے۔ یہ ہے وہ فضل جو ظاہر ہوا ہے خدا یسوع مسیح میں، اس لیے آیا وہ۔ پھر ان کی زندگی میں تقدیس پیدا ہوتی ہے۔ اسی زبور میں وہ کہتا ہے، آئے میری جان خداوند کو مبارک کر اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، وہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ جو لپٹے ہوئے ہیں گناہ اندر آتما کو، چپٹے ہوئے ہیں جوک کی طرح، چوس رہے ہیں اندر سے، کمزور ہے آتما اندر سے، نکالتا ان کو، صاف کرتا اپنے خون سے، وہ جو صلیب پر اس نے بہایا ہے۔ کسی طرح نہیں اترتی وہ جوک، گناہ کی جوک کسی طرح نہیں اترے گی آتما پر سے، خدا کے سوا اور کوئی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ خداوند یسوع اسی لیے ظاہر ہوا ہے، وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے، اور جب وہ اٹھا لیتا ہے تب پھر انسان چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے، بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب زندگی میں تقدیس ہوتی ہے، اس کی طرف سے معافی ہوتی ہے، تو مخلصی بھی ہوتی ہے۔ جہاں وہ معاف کرتا ہے، چھما کرتا ہے، تو پھر چھٹکارا بھی ہونے لگتا ہے، گندی گندی باتوں سے چھٹکارا ہونے لگتا ہے۔ جب چھٹکارا ہوتا ہے تبھی انسان کے اندر پوترتا محسوس ہوتی ہے، اسے محسوس ہونے لگتا ہے میں تو دھل گیا اندر سے، ہائے خداوند تیرا شکر ہو، کیسا اچھا لگ رہا ہے۔ جیسے بہت تھکا ہوا آدمی، سخت گرمی ہے، پسینے پسینے ہے، آگ لگی ہوئی ہے، بدبو آ رہی ہے پاس سے، گھن آ رہی ہے اپنے آپ سے، اور پھر جب وہ نہاتا ہے اور جب وہ نہا کے نکلتا ہے، ہو کتنی شانتی ہوتی، کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا ہلکا پن محسوس ہوتا ہے، کتنا نیا پن محسوس ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے آتما کو، اس کو بولتے ہیں تقدیس۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کے نتیجے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے۔ تو جو خدا یسوع مسیح کے پاس جو خدا کا فضل ہے، خدا کی طرف سے لاچاروں کے لیے، گناہ گاروں اور لاچاروں کے لیے، نا امیدوں کے لیے، جو رو رہے ہیں، جو اس کے پیاسے ہیں، جو اس کے لیے ترس رہے ہیں، جو تڑپ رہے ہیں، جو ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے لیے وہ خدا کا پیار ہے۔ اس کے پاس آ کے انہیں پتہ لگتا ہے اس کا ترس کیا ہے، اس کا رحم ہے کیسا۔ پھر رہائی ہوتی ہے، جس پر وہ رحم کر دے گا اس کی رہائی ہوگی، وہ چھٹکارا ہوگا، اسے اس کی زندگی میں تقدیس آئے گی، پاکیزگی آئے گی، جس کے لیے خدا کے بندے داؤد نے دعا کی تھی، منت کی تھی، میرے اندر پاک دل پیدا کر۔ دل میں پاکیزگی نہیں ہوتی ہے، خدا یسوع کہتا مجھے اندر آنے دے، میں دھو دوں گا تجھے اندر سے۔ جن چیزوں سے خدا کو نفرت ہے تجھے نفرت ہونے لگے گی، جن چیزوں سے خدا کو پیار ہے ان کا تو عاشق ہو جائے گا۔ یہ ہے تقدیس، اس کو کہتے ہیں پوتر ہونا، پاک ہونا، پاکیزگی۔ پھر ایک اور چیز کا تجربہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے گناہ گار روتے ہیں۔ پہلے اپنے گناہوں کی وجہ سے روتے ہیں، پھر اس کے فضل کی وجہ سے روتے ہیں۔ اتنا پیار۔ آپ نے دیکھا کبھی یہ اولمپکس میں، یہ جو اولمپکس ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں، اور ویسے بھی مقابلے ہوتے ہیں اسکولوں میں، بچے دوڑتے ہیں، طرح طرح کے گیمز کھیلتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، تو جس کو سب سے پہلا درجہ ملتا، گولڈ ملے گا جسے، کئی دفعہ ان کو دیکھا گیا کہ زمین پر لیٹ کے رو رہے ہیں، اور وہ جو ہار گیا وہ بھی رو رہا ہے، اس کی آنکھ میں بھی آنسو ہوتے ہیں، لیکن جو جیت گیا اس کی آنکھ میں آنسو اور قسم کے ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے لکھا کہ جنہیں ترس کا تجربہ ہوتا ہے، جنہیں تقدیس کا تجربہ ہوتا ہے، جب ان کی تاج پوشی کی جاتی ہے تب کیا ہوتا ہوگا، کیونکہ لکھا ہے آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، وہ
تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ تاج پوشی گناہگار کی، گناہگار کے سر پہ شفقت اور رحمت کا تاج۔ ارے گناہگار کو کون پوچھتا ہے کوئی پوچھنے والا گناہگار کا؟ پیارے بھائی، پیاری بہن، مجھے معلوم نہیں آپ کے دل کا کیا حال ہے، لیکن بڑا مبارک ہے وہ شخص جو پہچان لے اپنے اندر کہ میں گناہگار ہوں، جس کے اندر دہشت ہو، ڈر ہو، کہاں جاؤں گا، کیسے بدلوں اپنے آپ کو، یہ دیکھو اس گناہ نے میرا ستیہ ناش کر دیا، میں کہاں جاؤں؟ ادھر ادھر جانے سے کچھ نہیں ہوگا، خدا نے انتظام کیا ہے، آپ کو اس کے ترس کا تجربہ ہوگا، آپ کی زندگی میں اس کی پوترتا آئے گی، تقدیس پیدا ہو جائے گی، اور جب وہ آپ کی تاج پوشی کرے گا، جب وہ آپ کو گلے سے لگا کے کہے گا میری بیٹی آج سے تو میری ہے، میرے بیٹے آج سے تو میرا ہے، میں تیرے سر پر یہ جو بلاؤں کا بوجھ ہے، یہ جو تیرے گناہوں کی گندگی کا بوجھ ہے تیرے سر پر، یہ ٹوکرا ہے گندگی کا، جسے اٹھاتے اٹھاتے تو تھک گئی، تو تھک گیا، وہ اسے اٹھا دے گا، ہٹا دے گا، اس کی جگہ اپنے پیار کا مکٹ سر پہ رکھے گا۔ کوئی کرے گا ایسے؟ کون کرتا ہے ایسے؟ گناہگار کے ساتھ یہ سلوک خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ جس نے آپ کو پیدا کیا وہی جانتا آپ کون ہیں، وہی جانتا آپ اس کی نظر میں کتنی پیاری ہیں۔ میری پیاری بہن، پیاری بیٹی، آپ بہت پیاری ہیں اس کی نظر میں۔ آپ یہ نہ سوچنا کہ اگر سب آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، آپ کو نیچا سمجھتے ہیں، آپ کے گناہوں کی کوئی غلطی ہو جائے تو آپ دنیا کی ساری خرابیوں کی ذمہ داری آپ کی ہے، کچھ بھی دنیا میں ہو جائے عورت نے کیا ہے۔ میرے پیارے بھائی ایسا نہ کرو، میری پیاری بہن ایسا نہ سوچو۔ ایک دفعہ خدا یسوع مسیح کے پاس آ کے تو دیکھو، پھر پتہ لگے گا کہ وہ آپ کی تاج پوشی کرے گا۔ دنیا کے لوگ ترک کرتے، تحقیر کرتے، تچھ جانتے، گناہگار کو تچھ جانتے۔ ایک یہ آیا ہے جو گناہگاروں کو بلا رہا کہ دیکھ بیٹا، دیکھ بیٹی، میرے ہاتھ میں تیرے لیے تاج ہے۔ یہ تاج کس بات کا ہے؟ دیا کا تاج ہے، یہ دیا کا تاج ہے، ترس کا تاج ہے، میرے پیار کا تاج ہے۔ لا میں تیرے سر پر سے ساری مصیبتیں دور کر دوں۔ وہی ہے جس کے لیے کہا گیا تھا میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیری خطاؤں کو مٹاتا ہوں، تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، تیری خطاؤں کو کبھی یاد نہیں رکھوں گا، گناہوں اور خطاؤں کو مٹا کے کبھی یاد بھی نہیں رکھوں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا تمہارے نام کتاب حیات میں لکھی گئے ہیں، جن کی تاج پوشی ہو گئی ہے وہاں تحریر ہے، لکھا ہوا ہے، وہاں تحریر ہے، لکھ دیا گیا ہے کس کس کی تاج پوشی ہوئی ہے۔ یہاں وہاں کیا ہوگا؟ یہ تو پیار کا نوالا ہے، کھانا تو بعد میں آئے گا۔ آپ نے دیکھا پیار کا نوالا آپ کو دیا جاتا ہے، کھانا بعد میں کھاتے، کہتے ہوئے واہ واہ، اگر پیار کا نوالا اتنا پیارا، پیار کا نوالا آپ سمجھتے ہیں، شاید آپ کو تجربہ ہوگا، مجھے ہے، جب گھر میں کھانا بنتا ہے تو کئی دفعہ میری بیوی مجھے پہلے تھوڑا سا چکھاتی ہے، وہ ہائے ہائے مصیبت پیدا ہو جاتی، پھر کہتی نہیں ابھی نہیں کھانا۔ میں نے کبھی چکھایا کیوں تھا؟ اس سے تو تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ پیار کا نوالا ہے، یہ جو زندگی میں خدا کی برکت ہے تو پیار کا نوالا ہے۔ ابھی تو کیا ہے، ابھی تو آسمان اور بھی ہیں، برکتیں بے شمار ہیں، جو باتیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ انسان کے خیال میں آئیں، دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے پیار کرنے والوں کے لیے تیار کر دیے ہیں۔ ارے اس کا ترس اور اس کی تاج پوشی انتظار کر رہی ہے۔ کوئی ہے جو اپنا سر اس کے سامنے کر کے کہے آئے میرے مالک، میرا سر تیرے حضور حاضر ہے۔ میں کتنا شکر گزار ہوں خدا کا اس بات کے لیے، پیارے بھائی، پیاری بہن،
کہ میں آپ تک خدا کا پیار پہنچا رہا ہوں. میری کیا بساط ہے, میرے اندر اتنی طاقت کہاں ہے کہ بیان کر سکوں کہ وہ آپ کو کتنا پیار کرتا ہے. یہ تو جسے اس کا تجربہ ہوتا وہی جانتا ہے, اور جو جانتا ہے اور پہچانتا ہے وہ بتا بھی نہیں سکتا. وہ یہی کہے گا کہ میں کتنا بتاؤں, کہاں سے شروع کروں, کہاں تک بتاؤں. آپ کا یہی حال ہو جائے گا. خدا کا پیار ظاہر ہوا ہے, خدا یسوع مسیح میں اس کا فضل اتر آیا ہے, اور وہ سب کے لیے ہے, کیونکہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, کوئی شرط نہیں ہے, صرف ایک دعوت ہے, میرے پاس آؤ. دیکھو خدا کے بارے میں کیسی پیاری بات ہے, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. زبور 25 اور اس کی 8ویں آیت. خداوند نیک اور راست ہے, اس میں نیکی ہے اور اس میں راست بازی ہے, یہ اس کا دھرم. اور دیکھو اس کا دھرم کس قسم کا ہے, اور دیکھنا ہمارا کیسا ہے. اس لیے وہ گناہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا, چونکہ وہ نیک ہے اور وہ دھرمی ہے, وہ راست ہے, راست باز ہے. اس لیے دیکھو جب ہماری زندگی میں ذرا اپنی نیکی دکھائی دے اور ہم سمجھنے لگے کہ ہم راست باز ہیں, تو گناہگاروں کے ساتھ ہمارا رشتہ ٹوٹ جاتا. وہ تعلیم دیتا, ہم انہیں تباہ کرتے. خداوند نیک اور راست ہے, اس لیے وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا. ہم ہدایت کرنے کے بجائے ہلاک کرنا شروع کر دیتے, کیونکہ ہم بہت نیک ہیں, ہم بہت راست باز ہیں. ہاں وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا, راہ بتانے کے بجائے انہیں برباد کرنا شروع کرتے. لیکن خدا ایسا نہیں ہے. خدا نے اپنے آپ کو, اپنے فضل کو خداوند یسوع مسیح میں ظاہر کیا ہے. خدا نیک اور راست ہے, اس لیے وہ گناہگاروں کو دیکھو کیا کیا کرے گا, تعلیم بھی دے گا, ہدایت بھی کرے گا, راہ بھی بتائے گا. ایسا پیارا ہے خدا کا فضل جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوا ہے. وہ آپ کے لیے ہے. جو تباہ ہو رہے ہیں, جن کو سب ترک کر رہے ہیں, انہیں وہ آواز دے کے کہتا کہ میں تیری تاج پوشی کروں گا. کیا سمجھ لیا تو نے اپنے آپ کو؟ میری بیٹی, میرے بیٹے, اپنے آپ کو میری آنکھ سے دیکھ. لا اپنا سر ادھر کر, ادھر آ, تیری تاج پوشی کروں گا, تجھے تاج پہناؤں گا. آپ چاہتے ہیں؟ کہہ دو خداوند یسوع میں آ گئی, میں آ گیا.